جو غزوہ کرے گا فتح بھلے کب جا کرو، جو جنگ کرے گا وہ پہلا لشکر اس کے لیے مغفور اللہ، اور 7 لشکر اس یزید والے لشکر سے پہلے جنگ کر چکے تھے۔ یزید کیا لگتا ہے تمہارا؟ بشارت میرے آقا نے دی پہلے لشکر کی، وہ گیا 8ویں لشکر میں، تم نے پہلے 7 لشکر چھوڑ دی اور بشارت پکڑ کے اس کے گلے میں ڈال دی، جو بے ایمان دور دور تک حقدار نہیں ہے، جو دشمن اسلام اور دشمن رسول اور دشمن دین ہے، دشمن اہل بیت ہے۔ اگر اس سے بشارت مراد لینی ہی ہے مغفرت کی تو حضور نے تو اول جیشن کا پہلا لشکر، اور پہلا لشکر گیا 42 ہجری میں، 7 لشکر پہلے جا چکے ہیں۔ اب رہ گیا یہ لشکر قسطنطنیہ جس میں یزید گیا، اس کا قصہ بھی سن لیں۔ اگر اسی پر ضد ہو کسی کی ضد یہی ہو کہ سن 50 ہجری کا لشکر لینا ہے مراد جس میں یزید گیا، تو وہ بھی سن لیں۔ یہ تاریخ الکامل امام ابن الاسیر کی میرے سامنے ہے، یہ تاریخ علامہ ابن خلدون کی میرے سامنے ہے، سن لیں کیسے گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے لشکر تشکیل دیا سن 50 میں قسطنطنیہ کے لیے، اور اس کا امیر اور کمانڈر سفیان بن عوف کو بنایا، اس کا امیر اور کمانڈر سفیان بن عوف کو بنایا، اور اپنے بیٹے یزید سے کہا تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ اس بدبخت یزید نے جانے سے انکار کر دیا، تم اسے جنت گھسیڑتے پھرتے ہو۔ اس 50 ہجری والے لشکر قسطنطنیہ میں بھی جانے سے یزید نے انکار کیا۔ جب انکار کیا فَأَمْسَكَ عَنْهُ أَبُوهُ وَأَمَرَ ابْنَهُ يَزِيدَ بِالْغَزَاةِ مَعَهُمْ فَتَسَاقَلَ وَأَطَلَّ فَأَمْسَكَ عَنْهُ أَبُوهُ، تو ان کے والد معاویہ نے کہا اچھا نہیں جاتے تو دفع ہو جاؤ، نہ جاؤ۔ وہ گیا ہی نہیں لشکر، وہ نہیں گیا۔ سن لیں، بتاتا ہوں کیسے گیا۔ لشکر جہاد کے لیے روانہ ہوا، اس نے انکار کر دیا بدبخت نے، وہ نہیں گیا۔ فَأَصَابَ النَّاسُ فِي غَزَاةٍ جُوعٌ وَمَرَضٌ شَدِيدٌ، تو پھر غزوہ ہوا، وہاں جنگیں ہوئی، پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا مجاہدین کو۔ وہاں سے خبریں آئیں کہ اب بڑی بھوک کی عالم میں ہیں، پیاس میں ہیں، بہت شدید مرضیں پھیل گئی ہیں۔ جب یہ خبریں ملی کہ بڑی مرض ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، حالات خراب ہیں، جب یہ خبریں پہنچی اور یہ خبر یزید کو پہنچی تو وہ بے ایمان اپنی محبوبہ کو بغل میں ڈال کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عیاش، کئی بیویاں تھیں، ان میں سے ایک وہ بھی تھی، اس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ ان میں سے ایک محبوبہ بیوی کو بغل میں ڈال کے بیٹھا۔ اس نے جب خبر سنی کہ قسطنطنیہ جا کر صحابہ کے جانے والے تابعین کے لشکر کو مرضیں ہوئی، بیماریاں ہوئی، بھوک اور پیاس میں شہید ہو رہے ہیں، تو اس نے ربائی پڑھی۔ اس نے کہا اچھا کیا نا میں نے نہیں گیا، وہ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں اور میں اپنی بیوی ام کلثوم کے ساتھ بیٹھا خوب موجیں کر رہا ہوں۔ یہ اس کی ربائی ہے، تاریخ کی ہر کتاب میں درج ہے۔ یہ یزید کی شرکت ہے لشکر قسطنطنیہ میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے ربائی پڑھی کہ میں نہیں گیا تو میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا موج میلے میں ہوں۔ جب یہ خبر، یہ بیوی اس کی ام کلثوم عبداللہ بن عامر کی بیٹی تھی، شناخت بھی کرا دوں، بہت بیویاں تھیں۔ جب یہ خبر پہنچی حضرت امیر معاویہ کو کہ ایک تو یہ بے ایمان جہاد میں غزوہ میں نہیں گیا اور دوسرا پھر یہ بولتا ہے، تو انہوں نے اس کو پکڑا، اس کے شیر پہنچے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں تمہیں اب سزا کے طور پر قسطنطنیہ بھیجوں گا تاکہ جو دکھ انہیں آیا ہے وہ تمہیں بھی پہنچے۔ انہوں نے سزا کے طور پہ بھیجا تھا، والد نے سزا کے طور پہ بھیجا کہ تمہیں بھی مزہ چکھاؤں، کہ تمہارے شیر جو پڑے ہیں ان کا مزہ چکھاؤں۔ والد نے سزا کے طور پہ بھیجا، انہوں نے پکڑ کے جنت میں ڈال دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے واقعہ سن 50 میں یزید کے لشکر میں شامل ہونے کا۔ وہ بطور سزا بھیجا گیا اور پیچھے جا کے شریک ہوا۔ تو جسے سزا کے طور پہ بھیجا جائے وہ مغفرت کا حقدار بنے گا۔ اور ایک بات یہ بھی بات سمجھ میں رکھ لیں،
کہ مغفرت کی بشارتیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جس کے لیے مغفور لہو کہہ دیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس کے بعد کے اعمال کا بھی حساب کوئی نہیں. یہ دین اور اسلام کا قاعدہ نہیں. یہ جو لفظ ایک آیا ہے نا غفر لہم، کیا لفظ آیا ہے؟ غلط معنی نکالنے والوں نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے. ان کو معلوم نہیں کہ زبان مصطفیٰ سے جب لفظ نکلتے ہیں مغفور لہم، غفر لہم، دخل الجنہ، ادخلہ اللہ الجنہ، یدخلہ اللہ الجنہ، مغفور لہم، غفرت لہم، حرمہ اللہ عن النار، جب زبان مصطفیٰ سے یہ لفظ نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کے باعث وہ مغفرت کا حقدار بن گیا، بشرطے کے بعد میں بھی حقدار رہے، بعد میں بدبخت نہ ہو جائے، مرتد نہ ہو جائے، ظلم نہ کرے، ایسے عمل نہ کرے جو مغفرت کے خلاف ہیں، بعد میں ایسے عمل نہ کرے جو جنت کے خلاف ہیں. اگر اسی وقت موت ہو جائے تو یہ توبہ بن جائے گی، مغفرت ہوگی. زبان مصطفیٰ سے ایسے الفاظ کوئی اس ایک حدیث میں نہیں نکلے. اس ایک حدیث میں سنیں 1620 مرتبہ کل حدیث میں مختلف مواقع کے لیے آقا کی زبان اقدس سے غفر لہو کا لفظ نکلا ہے کہ اس کی مغفرت ہو گئی. تو سارے بے حساب بخشے گئے. پھر غفر لہم 66 مرتبہ مختلف حدیث میں آیا ہے. دخل الجنہ کہ سیدھا جنت میں گیا 1412 مرتبہ حدیث نبوی میں یہ لفظ آیا ہے. طلباء بھی یاد رکھ لیں، علماء بھی، مدرس بھی، محقق بھی، مناظر بھی اچھی طرح یاد رکھ لیں. داخل الجنہ کا لفظ 1412 مرتبہ آیا ہے. ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ نے اس کو جنت بھیج دیا، یہ لفظ 201 مرتبہ آیا ہے احادیث میں. یدخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، 25 مرتبہ آیا ہے. مغفور لہم، وہ بخشے گئے، 98 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. غفرت لہم، میں نے ان کو بخش دیا، 62 مرتبہ آیا ہے. حرمہ اللہ علی النار، اللہ نے ان پر دوزخ کی آگ حرام کر دی، 131 مرتبہ آیا ہے. ایک اس حدیث میں، حدیث کیسر روم میں تم نے کیا آسمان سر پہ اٹھا دیے. معنی سمجھو کہ زبان مصطفیٰ سے جب کلمات نکلتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. اس میں شریف فرمایا مغفور لہم، تو یہ نہیں پڑھا صحیح مسلم میں. حضرت عثمان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من ماتا وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص مرا یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جنت میں جائے گا. اب کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں؟ ہر شخص جنت گیا. حدیث کے معنی ہوتے ہیں، حدیث کے معنی ہوتے ہیں. آقا نے فرمایا من ماتا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس نے شرک نہیں کیا اور مر گیا وہ جنت میں جائے گا. تو کیا مطلب ہے اس سے باقی حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ وہ قتل کرے، زنا کرے، چوری کرے، ڈاکہ کرے، رشوت کھائے، ملکوں پر قبضے کر لے، ہڑپ کر لے، سارے شہر اڑا دے، وہ ڈاکہ زنی کرے، سب کچھ کرے، شرک نہ کرے، سیدھا جنت میں جائے گا. تو یہ تو دین کا مذاق بن جائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی البردین داخل الجنہ، جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے جنت میں جائے گا. تو اس کا معنی یہ لے لیا جائے نہ ظہر پڑھے، نہ مغرب پڑھے، نہ عشاء، فجر اور عصر پڑھے داخل الجنہ، جنت میں جائے گا. ترغیب دینے کے لیے حضور کا فرمان ہوتا ہے، اور شرط ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ جو باقی شرائط ہیں ان کو بھی، باقی شرائط کو بھی پورا کرے. آقا علیہ السلام نے تو بہت ساری چیزوں کے لیے ارشاد فرمائے ہیں. میں نے آپ کو 1000 500 700 800 حدیثیں بتا دی. تو مغفور لہم کا مطلب یہ کہ وہ عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی اور عمل اسے جنت اور بخشش سے روکنے والا نہ کرے اور موت آ جائے تو جنتی ہے. کوئی اور عمل جو بخشش کے لیے رکاوٹ ہو وہ نہ کرے تو جنتی ہے.